السلام علیکم، میں ہوں عرفان سمور۔ دوستو، ملکی سیاست بالخصوص تخت لاہور کی سیاست میں ایک دم سے ہلچل مچ چکی ہے اور مریم نواز صاحبہ کا بے نظیر بننے کا خواب ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکا ہے، کیونکہ اب مریم نواز صاحبہ سے بھی تگڑی لیڈر نے سیاست میں انٹری مار دی ہے۔ مریم نواز صاحبہ جو خود کو قوم کی بیٹی کہتی تھیں، اکلوتی بیٹی، اب ان کا یہ خواب بھی چکنا چور ہو گیا ہے۔ اس نئی لیڈر کے آنے کے بعد مریم نواز صاحبہ کا تقریباً پتہ صاف ہو چکا ہے۔ اس نئی لیڈر کا جو طرز سیاست ہے وہ بھی ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ یہ نئی لیڈر کون ہے، ان کا طرز سیاست کیا ہے، ایک ایک چیز آپ کو بتاؤں گا۔ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ لاہور کا ایک ایسا حلقہ ہے جو اس وقت پورے پاکستان میں سب سے زیادہ دلچسپ صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ وہ کون سا حلقہ ہے، اس میں کون کون سے کینڈیڈیٹس ہیں، کس کی کیا پوزیشن ہے، ایک ایک چیز آپ کو بتاؤں گا۔ دوستو، آج میرے پاس خبریں انتہائی حیران کن اور چونکا دینے والی ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں، لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ دوستو، ویسے تو ہر حلقے میں بڑا تگڑا مقابلہ ہے، ہر کینڈیڈیٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ دوسرے پر سبقت لے جائے، لیکن ایک ایسا حلقہ ہے جس میں نون لیگ یہ دعویٰ کرتی تھی کہ ہماری پوزیشن بہت مضبوط ہے، اور اگر مضبوط ہے تو نون لیگ کا ایک وتیرہ ہے کہ جہاں پر وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پوزیشن مضبوط ہے، ان کے بڑے کینڈیڈیٹس وہیں پر کانٹیسٹ کرتے ہیں، لیکن پھر ان کے مقابلے میں کوئی تگڑا کینڈیڈیٹ آتا ہے تو وہ بھاگ جاتے ہیں۔ میاں صاحب نے کئی حلقے چینج کیے، مریم نواز صاحبہ نے کئی حلقے تبدیل کیے، اور ایک حلقہ ہے NA 127، اس میں ایک بڑا تگڑا مقابلہ ہو رہا ہے۔ وہ اب تگڑا مقابلہ تو ہونا تھا، لیکن اب وہ تقریباً ون سائیڈڈ ہو چکا ہے۔ حلقہ ہے NA 127، اس میں نون لیگ کی جانب سے ہیں عطا تارڑ صاحب، اور ان کے مد مقابل ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب۔ اچھا، بلاول بھٹو زرداری صاحب وہاں سے کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اصولاً تو میاں صاحب کو خود میدان میں آنا چاہیے تھا، یا ایٹ لیسٹ شہباز شریف صاحب کو ان کے مقابلے میں اتارتے، نہیں تو کم از کم مریم نواز صاحبہ یا حمزہ شہباز تو آتے، لیکن نہیں، سب کو چھوڑ کے عطا تارڑ صاحب کو سامنے لائے۔ اچھا، ہوا کیا ہے؟ تو عطا تارڑ صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب میری پوزیشن مضبوط ہے، میں مقابلہ کر لوں گا، لیکن پہلے تو صورتحال اس وقت تبدیل ہوئی جب بلاول بھٹو زرداری صاحب خود لاہور آئے، انہوں نے خطاب کیا، اور عوامی تحریک نے بھی، پاکستان عوامی تحریک نے بھی ان کی حمایت کا اعلان کیا، تو بلاول صاحب کی پوزیشن جو ہے وہ کافی مضبوط اور مستحکم ہو گئی۔ سونے پر سہاگا، اب ان کی ہمشیرہ آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ نے انٹری مار دی ہے، نہ صرف انٹری ماری ہے بلکہ پنجاب کا محاذ سنبھال لیا ہے، لاہور NA 127 کا محاذ سنبھال لیا ہے آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ نے، اور کیا خوبصورت انداز میں انہوں نے محاذ سنبھالا ہے، اور کیا زبردست طریقے سے وہ سیاست کر رہی ہیں اور کیمپین کر رہی ہیں۔ ان کا تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، انہوں نے جو اب تک ایکٹیویٹیز کی ہیں، آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ ایک ینگسٹر جن کو سیاست کا کوئی تجربہ نہیں ہے، کبھی سیاست نہیں کی، اور انڈیپینڈنٹلی تو کبھی وہ پبلک میں نہیں گئی ہیں۔ اس سے پہلے انہیں ہم نے اپنے والد کے ساتھ یا بھائی کے ساتھ جلسوں میں ہم نے دیکھا ہے، اسٹیج پر دیکھا ہے، کبھی ہم نے اسپیچ کرتے بھی دیکھا، لیکن اس طرح سے پبلک میں جاتے نہیں دیکھا۔ لیکن چونکہ یہ سارا تربیت کا اثر ہوتا ہے، اور آپ کی پولیٹیکل جو تربیت ہوتی ہے وہ ساری آپ کے جو ہے وہ آپ کے جو پریکٹیکلی آپ کرتے ہیں، جو بھی طرز سیاست طرز عمل ہوتا ہے اس میں سے جھلکتی ہے، اور وہ آج جھلکتی نظر آئی کہ واقعی ان کی سیاسی گھرانے میں تربیت ہوئی ہے، اور وہ واقعی ایک بڑی لیڈر کی بیٹی ہیں، انہوں نے آج ثابت کیا۔ جب وہ آئی ہیں، جیسے ان کی انٹری ہوئی ہے تو نعرے جو لگے ہیں وہ بڑے زبردست لگے ہیں۔ وہ نعرے لگے ہیں جی عکس بے نظیر، اور زندہ ہے بی بی زندہ ہے۔ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ خود کو، وہ جو بے نظیر صاحبہ کا خلا تھا نا، وہ پورا کرنے کی کوشش کر رہی تھی کئی سالوں سے۔ انہوں نے بڑے گیٹ اپس کیے، بڑے اسٹنٹ کیے، بڑی بے نظیر صاحبہ کو کاپی کر کے ویسے ڈریسنگ کی، ویسے کلرز کی ڈریسنگ کی، لیکن اس طرح سے آپ بے نظیر نہیں بن سکتی۔ بے نظیر ویژن سے بنا جاتا ہے، بے نظیر ایٹیٹیوڈ سے بنا جاتا ہے۔ آپ کا تو بڑا شاہانہ ایٹیٹیوڈ۔ اب میں تھوڑا سا ڈفرنس بھی ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک کنونشن، ایک ریلی مریم نواز صاحبہ نے کی ہے، ایک آصفہ بھٹو صاحبہ نے کی ہے۔ اب دونوں کا فرق دیکھیے گا۔
مریم صاحبہ نے NA-130 میں ایک ریلی کی اپنے والد صاحب کے ساتھ. عوام باہر سردی میں ٹھٹھرتی، سردی میں جو ہے وہ گاڑی کے ساتھ ساتھ بھاگ رہی تھی، اور مریم صاحبہ گاڑی کے اندر، لینڈ کروزر کے اندر، بلٹ پروف لینڈ کروزر کے اندر بیٹھ کے نمک پارے کھا رہی تھیں. اور دوسری جانب آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ ہیں، وہ اس وقت پبلک میں موجود ہیں. NA-127 کا جو ہے وہ محاذ انہوں نے سنبھالا ہوا ہے اور وہ مسلسل پبلک میں موجود ہیں. ایک ورکر سے جو ہے وہ خود جا کے مل رہی ہیں، ان سے حال احوال کر رہی ہیں، ان کے مسائل پوچھ رہی ہیں. ایون ایک پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، وہ آج کل علیل ہیں، تو وہ ان کے گھر بھی گئی ہیں. یہ ہوتا ہے عوامی لیڈر، جو عوام کے درمیان جائے تو پتہ چلے کہ یہ واقعی عوامی لیڈر ہے. یہ آپ کا یہ ڈکٹیٹرز والا یہ شاہانہ ایٹیٹیوڈ عوام پسند نہیں کرتی کہ آپ گاڑی میں بیٹھ کے آپ نمک پارے کھا رہے ہیں اور لوگ آپ کے ساتھ ساتھ بھاگ رہے ہیں. تو آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. بشیر ریاض صاحب ان کی عیادت کے لیے ان کی رہائش گاہ پر گئیں اور انہیں پھولوں کا تحفہ بھی آصفہ صاحبہ نے پیش کیا ہے. اور ملاقات میں بی بی آصفہ بھٹو زرداری کو بشیر ریاض نے اپنی کتاب آصف علی زرداری مفاہمت کا پیکر بھی پیش کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ پیپلز پارٹی کا جو مرکزی دفتر ہے اس کا افتتاح جو ہے وہ بھی آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ نے کیا ہے. مرکزی انتخابی دفتر ہے وہ پنجاب میں جناب، وہ بھی پیپلز پارٹی کا کھل چکا ہے. اس کے علاوہ آصفہ صاحبہ کو مسلسل عوام میں گل مل کے ہم نے آتے جاتے چلتے دیکھا، عوام کے مسائل، ان کے ایشوز سنتے دیکھا. انہوں نے ورکرز کنونشن بھی کیا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے اس سے خطاب بھی کیا ہے. اس دوران اب سنیے گا، اب میں تھوڑی سی ان کی گفتگو آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کیا ہے. وہ جناب آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ نے لاہور سے قومی اسمبلی کے حلقے NA-127 میں بلاول بھٹو زرداری کے مرکزی انتخابی دفتر کا جب افتتاح کیا ہے، اس دوران انہوں نے پہلے PP 160 لاہور میں ورکرز کنونشن سے اور پھر بہار کالونی میں پارٹی ورکرز سے بھی خطاب کیا ہے. اور خطاب میں انہوں نے کہا ہے کہ اپنے خطاب میں انہوں نے کیا کہا یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ کہتی ہیں کہ جی غریبوں کی ضرورتوں کا احساس صرف پیپلز پارٹی کو ہے. بلاول کو اقتدار ملا تو سب کو چھت ملے گی. آصفہ نے کہا کہ آج پورے ملک سے لوگ علاج کروانے سندھ کا رخ کرتے ہیں، جہاں دل کے علاج کے لیے NICVD اور گردوں کے علاج کے لیے SIUT بنایا گیا ہے. اچھا، ان دونوں ہاسپٹلز کا تو میں عینی شاہد ہوں، گواہ ہوں، اور میں نے یہ دونوں وزٹ کیے ہیں. ایون جو SIUT ہے وہ تو میری یونیورسٹی کے بالکل پاس تھا، آنا جانا ہمارا وہیں سے گزرنا ہوتا تھا، تو اکثر ہاسپٹل میں بھی جانا ہوتا تھا. اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل ہے. اس کے علاوہ گیمز ہے، بہت سارے سندھ میں ہیلتھ کی جو فیسلٹیز ہیں وہ تو بہت ساری ہیں. اور پھر BISP پروگرام، وہ بڑا زبردست پروگرام ہے. اچھا خیر، ان کا کہنا تھا کہ حکومت بنا کر پنجاب میں بھی صحت کے شعبے میں انقلابی اقدامات کریں گے. اچھا، اب ایک چیز، اب انہوں نے جو ہے ساتھ میں اپنا منشور بھی دیا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اگر جیتتے ہیں تو یہ کام کریں گے. اب امپلیمنٹیشن ہونا نہ ہونا، وعدہ وفا ہونا نہ ہونا، وہ تو بعد کی بات ہے، وہ تو بعد کی بات ہے نا. ویسے تو سیاستدانوں کے وعدے کم ہی وفا ہوتے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ وعدہ تو کیا، کوئی منشور تو دیا. میاں صاحب 21 اکتوبر کو پاکستان آئے تھے، پورا پاکستان یہ انتظار کر رہا تھا کہ میاں صاحب آ کے کوئی اپنا ویژن دیں گے، لیکن آج تک وہ انتظار ہی ہے. کئی جلسے کر چکے ہیں، کوئی ویژن نہیں ہے، کسی جلسے میں جاتے نہیں ہیں. NA-130 میں جو ریلی نکالی ہے، ریلی میں خطاب نہیں کیا میاں صاحب نے، سڑکوں پر گھوم کر گھر چلے گئے، 2-3 گھنٹے گھومتے رہے، اس کے بعد گھر چلے گئے، ایک لفظ تک کارکنان سے نہیں بولا. اور یہ کل کی لڑکی ہے اور کوئی اتنی کہہ لیں کہ ایکسپیرینس بھی نہیں ہے. اسی پنجاب میں ہم نے دیکھا حکمرانی کرنے والوں نے صوبے کا ستیہ ناز کر دیا اور کہا کہ جی ہم تو نئے ہیں، ابھی ہماری ٹریننگ نہیں ہے. تو یہ سیاسی گھرانوں کے بچے ہیں اور ان کی ٹریننگ دیکھیے ابھی سے یہ عوام میں موجود ہیں اور کس طرح سے کیا آپ کہہ لیں کہ انداز کے ساتھ یہ ابھی سے پبلک کو ڈیل کر رہی ہیں، منشور دے رہی ہیں اور بڑے زبردست طریقے سے ایک تو یہ کیمپین کر رہی ہیں. اور مزے کی بات
इनकी कैंपेन से जब से ये हल्के में आई हैं, सूरत-ए-हाल टोटली जो है वो बदल चुकी है। इवन आप कह लें कि हवाओं का रुख बदल चुका है। जो लोग इस हल्के में कंफ्यूज्ड थे, क्या हमने बिलावल साहब को वोट देना है या अता तारड़ साहब को वोट देना है, लेकिन जब से आसफा साहिबा की एंट्री हुई है तो लोग वो जो है वो एक साइड पे लग गए हैं कि हाँ हमने इधर जाना है। ये जहां पर भी कन्वेंशंस होते हैं वहां पर आप अवाम का रश देखिए। जलसा आपने देखा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, ये आप कह लें कि एक अरसे बाद ये पीपल्स पार्टी का पहला जलसा था यहाँ पर लाहौर में, और मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का तो अपने करियर का पहला जलसा था और बड़ा ज़बरदस्त हुआ, और इवन नून लीग के जलसों से बड़ा था, ये तो हर कोई जो है वो मान भी रहा है। और इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और भी जलसे किए हैं, साहिवाल में किया है, शायद सरगोदा में भी किया है, तो अच्छे जलसे पीपल्स पार्टी के कम से कम नून लीग से तो अच्छे जलसे हो रहे हैं। तो ये जो हल्का है NA 127, इसकी सूरत हाल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और उसके बाद फिर जब उनकी हमशीरा आई हैं उसके बाद सूरत हाल टोटली चेंज हो चुकी है। और अब अगर आप मेरी राय लें तो मेरे ख्याल में मुझे ये नज़र आता है, वैसे मैंने ये हल्का जो है मेरी रहाइश जो है इसी हल्के में है और मैं अवाम का मूड देख रहा हूँ। अवाम का मूड चेंज हो चुका है। पहले अवाम थोड़ी कंफ्यूज्ड थी, अब मूड चेंज हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो यहाँ पर नामजद कैंडिडेट हैं वो थोड़े वीक हैं और ये कंसीडर किया जा रहा था इनको, अता तारड़ साहब को, कि ये इनकी सीट पक्की है। लेकिन जब से ये एंट्री हुई है तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, अब आप ये कह सकते हैं कि वो ये सीट निकालते नजर आ रहे हैं। मजीद इलेक्शन डे पे पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। दोस्तों आपको क्या लगता है इस हल्के के बारे में, और अगर आप इस हल्के से हैं तो फिर तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट जरूर कीजिए, बताइए कि किसका पलड़ा आपको भारी लगता है। मेरे सामने जो सूरत हाल थी एक एक चीज मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी है। इस हल्के से पूरे पाकिस्तान की सियासत से, पूरे पाकिस्तान में सियासी लेवल पर जो कुछ भी हो रहा है सब पर हमारी नजर है और इंशाअल्लाह आपको अपडेट्स देते रहेंगे। आप अपनी राय, अपना फीडबैक हमें इसी तरह से देते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर कर लीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।